بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو خوش آمدید. مکالمہ کی نشست نمبر 12. ڈاکٹر ہما بقائی میری ساتھی اس وقت اسلام آباد میں تشریف رکھتی ہیں، لیکن ہمارا رابطہ رہے گا اس پروگرام میں. اس پروگرام کا موضوع ہم نے منتخب کیا سیاست کی ثقافت، پولیٹیکل کلچر، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے، اور بالخصوص اس وجہ سے کہ 10 اور 11 خاص طور پر 11 دسمبر کو ہم نے جو منظر دیکھا سندھ اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ بل پر، بہت کشیدگی، ہاتھا پائی ہونے والی تھی، بچائی گئی بڑے کوششوں سے. تو یہ ایک ڈرامیٹک السٹریشن ہے کہ کیا حد تک ہم پہنچ گئے ہیں ثقافت سیاست کی. لیکن یہ یاد رہے کہ ثقافت اور سیاست کا جو رشتہ ہے یہ سماج کے ساتھ بنتا ہے. سماج کس نوعیت کی ہے، کیا عناصر سماج کو تشکیل دے رہے ہیں، عام شہری وہ کس حد تک پرامن سیاست میں حصہ لینے پر یقین رکھتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا اپنی کیا ثقافت ہے، ان کا کیا رویہ ہے، اسلحہ کا استعمال کیا ہوتا ہے اسمبلی سے باہر، پبلک میٹنگز میں مثلا، اور پھر جا کر اسمبلیز میں اور پارلیمنٹ میں وہاں کس قسم کا رویہ پایا جاتا ہے. لیکن ایک اور سطح ہے، اور وہ ہے ریاست. ریاست کس طرح اپنے اداروں کو استعمال کرتی ہے تاکہ تشدد اور بد امنی پر قابو پایا جائے. تو مل کر یہ سارے اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ آج کل جب ہم کبھی بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، بڑی یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان بننے کے صرف 11 سال بعد مارشل لاء لگنے سے کچھ ہفتے قبل مشرقی پاکستان میں وہاں کی لوکل اسمبلی کے نائب سپیکر پر اتنا برا حملہ ہوا کہ وہ گزر گئے. وہ بلکہ ایک وجہ گنی جاتی ہے مارشل لاء کے امپوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. وہ کدھر 63 ایئرز اگو، اور آج 2021 میں کیا حال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ہما بقائی، اس سے قبل کہ میں تعارف کرواؤں آج کے ہمارے مہمان کا، آپ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جی شکریہ جے. آپ نے تو بہت اچھا ہسٹوریکل سمجھیے کانٹیکسٹ اس حوالے سے بتایا، لیکن میرا سیاست سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی یا کچھ اور سیاستدانوں سے ملاقات ہو گئی. زیادہ طور تو میں سیاستدانوں کو ٹی وی پہ دیکھتی ہوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا میں. اور یہ جو بلوم ہوا الیکٹرانک میڈیا کا، اس کی وجہ سے سیاستدان روز شام کو ہمارے گھروں میں ہم سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں جو کلچر نظر آتا ہے وہ مجھے لگا کہ میں نے اس کو اپنے سامنے سمجھیے ڈیٹیوریٹ ہوتا دیکھا ہے. پارلیمانی زبان کی بات ہوتی تھی، اب غیر پارلیمانی زبان میں بات ہو تبھی سب کو اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی، ٹی وی شوز پہ تو آپ نے دیکھا کہ ہاتھا پائی ہو گئی. اور یہ صرف محدود نہیں ہے، میرے خیال ہے پاکستان میں، ہم نے ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں بھی یہ دیکھا. اور پھر ہم جو زبان کا استعمال ہے وہ اتنا ہارش ہے. جو طریقہ جواب دینے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا آپ برے ہیں تو آپ مجھ سے کہیں گے آپ مجھ سے زیادہ برے ہیں، اس لیے میرا برا ہونا جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یعنی اپنا موقف بیان نہیں کیا جاتا، دوسرے کو تقریباً ڈریس ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور یہ طرز گفتگو بن گیا، اور ریٹنگز اس کی وجہ سے آنے لگی. اور جب ہم نے یہ شو شروع کیا مکالمہ، تو ہم نے ایکچولی کہا شور نہیں ہوگا، بات ہوگی، بلیم گیم نہیں ہوگا، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو جے ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل ریٹرک کو اس طور پہ لے گئے کہ شاید کوئی مڈل گراؤنڈ بچتا ہی نہیں. اور وہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت شدید ڈیٹیوریشن آئی ہے. اور کیا اس حوالے سے کوئی سوچ موجود ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا ہی عکاس ہے؟ معاشرے میں بھی یہی ہو گیا، یہی طرز گفتگو ہو گیا ہے. میں دیکھتی تو ہوں اور دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کے یہ رکے گا. اس میں روز بروز بڑھوتی ہو رہی ہے. ہم تمیز سے بات کرنا ایک دوسرے سے بھول گئے ہیں.
اختلاف رائے رکھنا تو بہت اچھی بات ہے، جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جو طریقہ اختلاف رائے ہے وہاں اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صحیح، انہی سوالات کے جواب کے تلاش میں آج ہم دعوت دے رہے ہیں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، جو پاکستان کی وہ خاتون ہیں جو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں براہ راست قومی اسمبلی میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی، ریزروڈ مخصوص سیٹ پر نہیں بلکہ کھلے عام جنرل سیٹ میں مارچ 1985 میں۔ اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ اس وقت میں بھی سینٹ کا ایک آزاد رکن کے طور پر منتخب ہوا سندھ سے، تو یک وقت ہم پارلیمنٹ میں ہم نے وقت گزارا، اور کچھ عرصے کے بعد 1996 میں مختصر وقت کے لیے وہ ہمارے ساتھ نگران کابینہ میں صدر فاروق لغاری اور وزیر اعظم ملک معراج خالد کے ساتھ ہم دونوں شریک تھے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے کر پھر الیکشن میں حصہ لیا۔ لیکن ان کی انفرادی شخصیت علاوہ اس کے کہ ایک کامیاب اور بہت متحرک سیاست دان ہیں، سفیر بھی رہی ہیں پاکستان میں، بڑی اہلیت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے لیے سفارت کی خدمات انجام دیں امریکہ میں ایک بہت اہم مرحلے پر، اور پھر کتابیں بھی لکھتی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی یہ کتاب بالخصوص میں تعارف کروانا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ 6 سال قبل شائع ہوئی۔ اس کا نام ہے پاور فیلئر، یعنی کہ اقتدار کی ناکامیابی، اور دا پولیٹیکل اوڈیسے آف اے پاکستانی وومن، ایک پاکستانی خاتون کا ایک سیاست میں بڑا اہم سفر، او یو پی کی شائع کی ہوئی۔ اور یہ کتاب میں سارا جو نریشن ہے وہ بیان کرتا ہے کہ پاکستان کی ثقافت، سیاست کی ثقافت میں کیسی بگاڑ آئی یا بہتری آئی۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کو اس وقت، شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ہما بقائی پہلا سوال آپ سے کریں۔ ڈاکٹر ہما بقائی۔ بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور جب آپ نے سیاست جوائن کی تب بھی ایسا ہی تھا؟ تب بھی طریقہ گفتگو یہی تھا جو آج کل ہمیں نظر آتا ہے، اسمبلی میں بھی، میڈیا پہ بھی؟ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کمپٹیشن نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ دشمن سے بات چیت ہو رہی ہے۔ میں جب متحرک تھی سیاست میں تو اس وقت محسوس یہ ہوتا تھا کہ عام لوگ بھی دلچسپی رکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایوان ہیں نمائندگان کے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ لوگ اب دلچسپی اتنی نہیں رکھتے کہ جو ہو رہا ہے ایوانوں میں وہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں ایک نمایاں فرق ہے۔ اچھا، یہ آپ کے خیال میں یہ فرق اس لیے آیا ہے کہ رویہ جو وہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ شام کے پروگرامز میں یا فلور آف پارلیمنٹ میں، اسمبلیز میں، اس رویے کو دیکھ کر دلچسپی کم ہوئی ہے؟ جی ہاں، اس رویے کو بھی دیکھ کر، اور پھر یہ کہ ان کی زندگیوں میں جو ایوان نمائندگان میں کارروائی ہوتی ہے اس کا ان کی زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن آخر عابدہ صاحبہ، ذمہ داری شہریوں کی بھی تو بنتی ہے، وہ ایسے افراد کو منتخب کرنے میں وہی تو فیصلہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہے اور کچھ اور فیکٹرز آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر ریکارڈ رہا ہے کہ ووٹ تو ڈالا جاتا ہے اور وہی لوگ منتخب ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جب لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ گہرائی سے نہیں دیکھتے کہ جو ہو رہا ہے یا جو ہونے کو جائے گا، وہ اس وقت ایک سرسری سوچ کے باعث اپنا ووٹ جا کے ڈال آتے ہیں۔ جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ دونوں باتیں جو آپ نے کہیں بالکل بجا، لیکن جو سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ
پہلے تو اتنا سمجھیے قربت نہیں تھی سیاستدانوں میں اور ایک عام آدمی نے، سیاست جلسے میں بات چیت ہوتی تھی. آج تو روز شام سیاستدان ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور جو ان کو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ ان کا رویہ، ان کا سوچ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سن رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ سیاستدان کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کیونکہ وہ روز ڈسپلے پر ہے. لیکن اس کے برعکس ایسا لگتا ہے کہ وہ اپوننٹ کو تو ہراتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کانفلکٹ آڈینس بھی ہے اور ان کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے. آپ اس ٹرانزیشن کو کس طور دیکھتی ہیں؟ مطلب آج تو سیاستدان روز میرے لیونگ روم میں ہے، میں روز اس کو دیکھ رہی ہوں اور میں روز اس سے مزید ڈسلیوژن ہو رہی ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جب ٹی وی پہ اپیئرنس کرتے ہیں سیاستدان، ان کو یہ تو احساس ہوتا ہے کہ ایک وائڈ ویورشپ ہے اور لوگ تنقید کریں گے اگر ان کا پرفارمنس درست نہ ہوا. لیکن اس کے باوجود ان کا پرفارمنس تسلی بخش کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا. ایک اور طریقہ ہے نا عابدہ صاحبہ اسے دیکھنے کا کہ تشدد کے علاوہ کشیدگی، جانبداری، یہ تو جمہوریت کی بنیاد ہے. اس کے بغیر ملٹی پارٹی ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی، سنگل پارٹی ڈیموکریسی شاید ممکن ہے. تو اس وجہ سے جب ہم پارلیمنٹ میں یا ایون ٹاک شوز میں کشیدگی دیکھتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جو پریشر ہے سماج میں، سیاست میں، اس کو ایک پرامن طور پر نان وائلنٹلی لیٹ آف کرنے کا، لیٹنگ آف سٹیم. تو ایک طرف سے یہ ایک ہیلدی میکنزم نہیں ہے کہ یو شاؤٹ ایٹ ایچ ادر، یو ٹاک ٹو ایچ ادر ان ناٹ ویری اپروپریٹ ویز، یو لیٹ آف دا پریشر. جی ہاں، یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی ہے کہ پریشر جو ہے وہ پھر نہیں محسوس ہوتا. لیکن بنیادی طور پہ جاوید آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی سیاست کی، ہم نے بھی، کہ ہماری پبلک کا جو ایک فیتھ ہوتا ہے نمائندگان میں، وہ کم ہوتا چلا گیا ہے. اچھا، اس سلسلے میں عابدہ صاحبہ ریاست کا کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست اپنے اخلاقیات میں، اپنے رویے میں تشدد کا استعمال درست کیا ہے ہمیشہ؟ کیونکہ تشدد کو استعمال کرنے کا حق صرف ریاست کو ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ریاست نے غیر ذمہ دارانہ استعمال بھی کیا ہے تشدد کا. جی ہاں، یہ درست ہے کہ ریاست نے گاہے بگاہے غلط استعمال کیا ہے اور اپنی قوت کا بے جا طور پہ فائدہ اٹھایا ہے. عابدہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ مجھے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے، اور آپ تو کیونکہ پریکٹیکلی آپ اس فیلڈ میں رہی ہیں، آبزرو بھی کیا ہے، کہ بہت دفعہ جب ہمارے سیاستدان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر تو وہ اس بات پہ زیادہ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی پارٹی لائن کس طور فالو کرنی ہے، جو پارٹی کے بڑے لوگ ہیں ان کی تعریف کرنی ہے، ان کی بات کو آگے بڑھانا ہے. صحیح بات کرنے کا جو رواج ہے وہ بالکل جیسے ختم ہو گیا. آپ ہر ایکسیپٹ ایک دو سیاستدانوں کو چھوڑ کے اس طور پارٹی لائن فالو کی جاتی ہے، اس طور جو پارٹی کے بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، ان کی لائن کو ٹو کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میچور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہیومن بینگز ہی نہیں ہیں. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس جماعت کا بندہ ہے تو وہ یہی بات کہے گا، اگر دوسری جماعت سے اس کی وابستگی ہے تو اس کا لائن آف آرگیومنٹ یہی ہوگا. اس حوالے سے آپ کی بھی یہی سوچ ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ چیز بڑھ گئی ہے؟ سیاستدانوں پر پارٹی کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ وہ پارٹی لائن ٹو کریں، انڈیپینڈنٹ بات نہیں کر سکتے. بات یہ ہے جی کہ پارٹی پالیٹکس جمہوریت کا ایک جز ہے، اور پارٹی پالیٹکس کے باعث جو بھی پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کو وہ باور کروائیں کہ وہ لوائلسٹ ہیں
اور ان کو پارٹی کا مفاد جو ہے وہ عزیز ہے. تو یہ کوشش جو ہے یہ عموماً ہوتی رہتی ہے. عابدہ صاحبہ اس میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ ذرائع ابلاغ کو ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ یعنی کہ بالخصوص ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن کی نیوز میڈیا کی بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے. وہ اپنے آپ کو اس طرح الگ کر صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو حقیقت کو دکھا رہے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں دکھا کر وہ خود ایک غیر ذمہ دار رول بھی ادا کر رہے ہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے سمجھتے ہوئے کہ جی ریٹنگ نہیں. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ہما بی بی، ایک بات اس میں آپ نے بہت ہی عمدہ، جی فرمائیے، آپ نے اتنا عمدہ نقطہ اٹھایا ہے. میں آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر یہ جو طریقہ کار ہے کہ 3 جماعتیں کے لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو پچ کیا جائے، تو یہ تو میڈیا ہاؤسز ہی کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور جس انداز میں تو عابدہ صاحبہ میڈیا کے رول کے بارے میں اس سلسلے میں. جی میڈیا کا رول بڑا اہم ہے جاوید، جیسے آپ جانتے ہیں. جی اور کئی لوگ میڈیا فرینڈلی ہوتے ہیں، کئی لوگ نہیں ہوتے. مثلاً آپ میڈیا فرینڈلی ہیں اور آپ کا امیج جو ہے وہ درست طور پہ پروجیکٹ ہوتا ہے. جو لوگ میڈیا فرینڈلی نہیں ہوتے ان کا پھر امیج جو ہے وہ مایوس کن رہ جاتا ہے اور ان کے سپورٹرز مایوس ہوتے ہیں. جی بالکل. اصل میں یہ بڑا ایک تضاد ہے، ایک طرف آزادی اظہار، دوسری طرف بڑی قلت ہے نیوز میڈیا میں بالامور اپنے آپ پر تنقید کرنا یا اپنے آپ کو درست کرنا. یہ درست ہے کہ وہ جھوٹی خبروں کی معذرت کر لیتے ہیں، کئی دفعہ ان کے اوپر جرمانے بھی ہوئے ہیں، معافی بھی مانگی ہے، لیکن ایک انداز ہوتا ہے خبر کو پیش کرنے کا سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ، اور وہ انفارچونیٹلی آئی تھنک ہیز کنٹریبیوٹڈ ایک ایسے بد اخلاقیات کی طرف، کیونکہ یہ دکھاوا بن گیا ہے. ایوری ون از پلینگ ٹو دا گیلری. جب سیاستدان بول رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ فوراً میری بات پہنچ جائے گی، اینڈ دا میڈیا از یوزنگ دا پالیٹیشنس ٹو فل ٹائم، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی سنسنی خیز بات ہو. سو بوتھ آر یوزنگ ایچ ادر. جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عابدہ صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میں نے ان کا انٹرویو پڑھا جس وقت یہ انہوں نے جب یو ایس میں سرو کیا تھا اس کے بعد، اور اس میں انہوں نے ایک بڑی عمدہ جملہ کہا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہماری سیاست کے حوالے سے. انہوں نے کہا they know when a government will be sent packing and which one will come next. یہ بات تب کے لیے کہی یا آج بھی سچ ہے عابدہ صاحبہ؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اب تو امریکہ کی ہمارے ملک میں دلچسپی کم ہو گئی ہے، اور ہمارا بھی امریکہ سے ہم جتنا پہلے متاثر ہوتے تھے اس طرح سے نہیں ہے. تو اب حالات کافی تبدیل ہوئے ہیں. جی یہ ویسے آپ سمجھتی ہیں اب یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں. بٹ آلسو اس میں آپ کے خیال میں کیا ایک دنیاوی سطح پر ایک بگاڑ آیا ہے گزشتہ دہائیوں میں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں یا کچھ بعض ممالک میں؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں تعلیم اور ترقی کی سطح ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی بڑی انتہا کشیدگی پائی جاتی ہے، کبھی ساؤتھ کوریا میں، کبھی تائیوان میں، دیگر اور ممالک میں. تو یہ مناظر وہاں بھی پائے جاتے ہیں. تو از اٹ جنرل گلوبل ٹرینڈ آپ سمجھتے ہیں یا بالخصوص اس علاقے کی؟ گلوبل ٹرینڈ ہے، یہ گلوبل ٹرینڈ ہے. اب ہر ریاست جو ہے وہ کسی اور ریاست کا رعب محسوس نہیں کرتی، اور
ہر ریاست ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوسچر اختیار کرتا ہے. جی جی. اور اسی کشیدگی کے کچھ اور بھی پہلو ہیں. امریکہ کے کانگریس میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں بعض دفعہ بہت ہی برے مناظر بھی نظر آئیں، بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے طاقتور جمہوریت ہے، اور انڈیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے، صوبائی اسمبلیز میں بھی اور ان کے مرکزی پارلیمنٹ میں. تو صرف جمہوریت تسلسل کے ساتھ رکھنا یہ کوئی ضامن نہیں ہے کہ یہ بگاڑ نہیں آ سکتی. یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، سماج میں موجود کئی عناصر ہیں. جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عابدہ صاحبہ، آپ کو کیسا لگا کہ جیسا ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹرائبلزم بھی ہے، فیوڈلزم بھی ہے، یہ والے عناصر بھی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی خاندان ہیں شاید وہی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. اس پورے سینیریو میں عورت کا سیاست میں آنا، آپ آئیں، کتنا مشکل تھا؟ کیا ہمارا پولیٹیکل کلچر انکریج کرتا ہے کہ خواتین سیاست کا حصہ بنیں؟ نہیں، خواتین کو خاصا یہ مضبوطی سے اگر وہ سیاست میں قدم دھرتی ہیں تو مضبوطی سے چلنا ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ ان کو معاشرے میں کوئی زیادہ سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک، اوکے، ٹھیک ٹھیک. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. آپ سے دوبارہ رابطہ جلد ہوگا. ایک مختصر بریک ناظرین، اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، خوش آمدید دوبارہ. اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک اور مہمان سے گفتگو کریں گے، خواجہ اظہار الحسن صاحب، جو پاکستان کا کراچی جیسے شہر اور سندھ بالخصوص ایک ایسی تنظیم MQMP جس نے بہت ایک بنیادی اور اہم سیاسی رول ادا کیا ہے گزشتہ 30 سال سے، اور اس وقت وہ موجود ہیں ایک اور لوکیشن پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل نیا مرحلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آغاز کیا گیا. اس سے ہٹ کر کہ MQM کے نظریات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یا اس کے طریقہ کار سے ہم اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے کہ MQM نے پہلی دفعہ ایک بالکل نئے طبقے کو متعلق کروایا سیاست سے. اور خواجہ اظہار الحسن صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اور آپ نے بڑی خدمت کی ہے اپنی جماعت کی بھی اور سیاسی پروسیس کی، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ہوما بقائی جو اس وقت اسلام آباد میں ہیں وہ آپ سے پہلا سوال کریں. اظہار، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارا مکالمہ جوائن کرنے کے لیے. ہم تھوڑی سی مختلف باتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جیسے جاوید جبار صاحب نے بھی فرمایا کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے اس میں MQM واز اے فرسٹ ان دا سینس کہ مروسی سیاست نہیں تھی، پیسے والے لوگ نہیں تھے، سیاسی خاندانوں سے تعلق نہیں تھا، اور پھر بھی انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اپنے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنائی. ایک تو یہ کہ یہ کیسے ہوا، کون سے عناصر تھے جو اس کا موجب بنے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ اب MQM بہت عرصے سے سیاست میں ہے. MQM کے بعد کوئی مڈل کلاس جماعت پاکستان کے سیاسی کلچر کا حصہ نہیں بنی. تو جو دروازہ آپ نے کھولا تھا وہ آپ کے بعد بند کیوں ہو گیا؟ بہت شکریہ صاحبہ. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کراچی سے برخلاف، یعنی شہری سندھ کے برخلاف پورے پاکستان میں ایک طرزہ پالیٹکس ہے، اور وہ ہے کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس، وہ ہے الیکٹیبل کی پالیٹکس. اور اس میں لوگوں کے حلقے ہوتے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس یہ وسائل ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے حلقوں پہ کنٹرول رکھتے ہیں. کراچی ایک ایسی جگہ ہے، حیدرآباد، سکھر، جہاں پر بڑے سے بڑا سرمایہ دار
یہاں نہ حلقہ بنا سکتا ہے نہ ہی یہاں وڈیرے جاگیردار پنپ سکتے. تو پاکستان میں کوئی بھی منتخب وزیر اعظم ہو, ہم نے یہ دیکھا ہے لاہور کو سب سرو کرتے ہیں اور پنجاب میں سب ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں. سب کی ترجیحات پاکستان کا وہ بڑا صوبہ ہوتا ہے جو وزارت عظمیٰ کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو وسائل کے طور پر پاکستان کا سب سے بڑا مالی ہب ہے, وہ اس وجہ سے اگنور رہتا ہے کہ وہ کسی وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. اظہار صاحب درست ہے, لیکن باقی کے پاکستان میں بھی دیہات سے شہروں میں جو منتقل ہو رہی ہے آبادی بڑی تیز رفتار سے, گزشتہ دہائیوں میں بھی اور بالخصوص آج, وہ بڑی حد تک بدل رہی ہے روایتی سماجی نظام کو. جو روایتی فیوڈلزم تھا وہ بہت حد تک کمزور بھی ہوتا جا رہا ہے. تقسیم ہو رہی ہے زمین, پراپرٹی بٹ رہی ہے, اور شہروں میں ایک کثیریت بھی پائی جاتی ہے پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں. تو صرف یہ اب سندھ تک محدود نہیں ہے, یہ تبدیلی وہاں بھی آ رہی ہے, اور کچھ حد تک اس کی عکاسی نہیں ہو رہی ہے آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے اراکین میں؟ نہیں, دیکھیں اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کا دور جو چل رہا ہے, خاص طور پہ ود دی سپورٹ آف ٹیکنالوجی, جی تو یہ اویئرنیس اور یہ چینجز تو بہرحال آنی ہی ہیں, جی, لیکن اس کی رفتار بڑی سلو ہے. اور جو اربنائزیشن کی ہم بات فرما رہے ہیں, میں آپ کو پھر بتاؤں, مثال کے طور پر اگر کراچی کوئی شفٹ بھی ہو رہا ہے تو وہ اپنا مستقل پتہ اپنے آبائی گاؤں پہ رکھنا ترجیح دیتا ہے. اس کی وہاں پر برادری سسٹم, وہاں پہ اس کی ایگزسٹنس, ایک اس کی جو بنیادی ایگزسٹنس ہے اس کی اہمیت موجود ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لینڈ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی, تو یہ تو ملینز آف لینڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوتے بھی پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز لگیں گے. جو پاکستان کا سماجی سیاسی نظام, میرا نہیں خیال کہ بدلنے میں اتنے جلدی کوئی ہمیں خوشی کا شکار ہونا چاہیے, لیکن یہ بہت ضروری ہے, ناگزیر ہے. اگر یہ نظام رہا تو پاکستان کا معاشی, سیاسی اور انتظامی اسٹرکچر مضبوط نہیں ہو سکے. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں اظہار صاحب یہ بات کی کہ ایک ڈکلائن ہے پاکستان میں کہ پولیٹیکل کلچر میں, ان دا سینس کہ جو رویے ہیں, جو طریقہ ہے بات چیت کا, چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو یا وہ شام کو ٹی وی شوز ہوں, ہم اب گفتگو نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں. ہم بات نہیں سنتے, ہم بات سنتے ہیں کہ اس سے ہم دوسرے پہ کیسے اٹیک کریں, اور یہ ایسا لگتا ہے کہ مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ جیسے سیاستدان جن کو اتنا تجربہ ہے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں پھنس گئے ہیں, آپ بھی اسی رویے کا حصہ بن گئے ہیں, آپ لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنے لگے ہیں, بجائے کہ اس کو روک لگے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تیسرے درجے پر ہوں کہ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے اور منہ سے نہ روک سکے تو کم از کم خاموش رہیں. تو آپ نے درست فرمایا کہ میں بھی اب اس قسم کے ٹاک شوز سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں جس میں شدت جذبات اور شدت الفاظ ایسے ہوں جس میں سامنے وقت کی نہ صرف بے عزتی ہو بلکہ اس کے چاہنے والے, دیکھنے والے, اس کے اہل خانہ وہ بھی امبیرس ہوں. اور بدقسمتی سے فلور آف دا ہاؤس ہو یا ٹاک شوز, اس میں ہمارا یہ رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ مخالفت میں جو شدت آمیز رویہ اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈیفیمیشن کا کمزور قانون ہے, وہ شاید ہر ایک کو شتر بے مہار اجازت دے دیتا ہے کہ وہ جب چاہے, جہاں چاہے, جس کے چاہے کپڑے اتارے, جس کی چاہے بے عزتی کرے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں حکومتی سطح پر بھی کچھ قوانین ایسے سخت لاگو ہونے چاہیے کہ جب لندن میں آپ کو ایک جگہ دے دی ہے ہائیڈ پارک, وہاں جا کر آپ کو جو دل کی بھڑاس نکالنی ہے نکالیں, لیکن اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے وہی الفاظ ادا کریں گے تو وہ آپ کا اوفینس ہے اور وہ آپ کا کاگنیزیبل اوفینس ہے. تو میرا خیال ہے سوسائٹی کو بنانے میں ہم سب کو, سیاستدانوں کو خاص طور پہ سوچنا ہوگا کہ یہ رویے ترک کریں. لیکن اب 2013 کے بعد کچھ اسی قسم کا فیشن چل پڑا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے فیولنگ کچھ سوشل میڈیا نے بھی کر دی. یہ ایک پہلو جمہوریت کا اظہار صاحب
یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اکثریت ہے, the majority is always right, کیونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے لہٰذا چاہے وہ مرکز ہو یا صوبوں میں ہو. ایک اور طریقہ کار ہے, ایک نظریہ ہے جمہوریت کے بارے میں کہ ڈیموکریسی کیا جمہوریت کا اصل مقصد ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. اقلیت سے مذہبی اقلیت کی میں نہیں بات کر رہا, سیاسی اقلیت, پولیٹیکل مائنورٹی, اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا وہ ہے اصل جمہوریت, نہ کہ صرف اکثریت کے بلبوتے پہ آپ اپنی منمانی چلائیں. اس اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری سیاسی ثقافت میں؟ دیکھیں آپ لوگ ظاہر ہے آپ لوگ ایک وسیع تجربہ ہے, لیکن میں گزارش یہ کروں گا بحیثیت ایک طالب علم سیاست کے کہ ہمارے یہاں اس کو جمہوریت نہ کہیں تو بہتر ہے. ہمارے یہاں تو یہ ون وے ٹریفک ہے جو عددی بنیاد کے اوپر غالب رہتا ہے اور اپنے مخالفین کو پورے 5 سال اس طرح سے ڈپرائیو کرنے میں لگا رہتا ہے کہ تاکہ وہ اگلے انتخابات میں اس کا مخالف کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہے, اور خود اگلے انتخابات میں اکثریت یا حکومت یہ تیاری کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کو کیسے خریدا یا منور کیا جائے. تو ہمارے یہاں یہ جمہوریت تو ہے نہیں. جمہوریت تو یہ ہو کہ میں اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اختلاف کر سکوں, میں اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی کی بات کر سکوں, یا میں اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے آزادانہ ووٹ کر سکوں, جس طرح کے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر ایم پی جو ہے وہ اپنے اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کا تحفظ کا ضامن ہوتا ہے. لیکن اگر لوگ سمجھیں کہ وہ اب ان کا تحفظ نہیں کر سکتا تو وہ ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس تو کسی ایم پی اے, کسی کونسلر, کسی ایم این اے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہیں ہے. ایک بار الیکٹ ہو جاتے ہیں, پارٹی کی بھیڑ چال میں پارٹی کے لیڈر کے حکم کے مطابق چلتے ہیں, اور انسانوں کا مفاد پیچھے اور سیاسی پورے طور پر ذاتی مفاد وہ آگے. مخالفین کے ساتھ جو پارٹی ہوتی رہا. بالکل. تو آخری سوال اظہار صاحب میں آپ سے دریافت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کشیدگی کے اضافے کی وجہ سے, سیاسی ثقافت میں بگاڑ کی وجہ سے نوجوان نسل جو کہ ایک وقت ایک مرحلے پر ایم کیو ایم اس کی نمائندگی کرتی تھی اور ابھی بھی شاید کرتی ہے, لیکن مستقبل کے طور پر کیا اس کشیدگی کی وجہ سے سیاست میں داخل ہونے کی جو جذبہ اور دلچسپی چاہیے, ایک مثبت دلچسپی, اس سے بہت کمی آئے گی, اس پر ایک منفی اثر ہو رہا ہے یہ بد اخلاقی کا اور کشیدگی کا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک پرسنٹیج میں اضافہ بھی ہوا ہے. کس چیز کا؟ جہاں پر کس چیز کا اضافہ ہوا ہے؟ جہاں پر متمول مزاج یا دھیمے مزاج یا پڑھے لکھے لوگ سیاست سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں, جی, وہیں پر شدت پسند سیاست میں اب زیادہ حصہ لے رہے ہیں. اور شدت پسند نوجوان سیاست میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے جی, جو کہ اپنے سیاسی لیڈروں کی چرب زبانی, الزام تراشی یا جو بھی تیز اور جملے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنا ایم بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہی لب و لہجہ مجھے پاپولر کرے گا. اور اس شدت پسندی میں مذہبی ہی نہیں, اس میں لبرل لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو یہ شدت پسندی کا رجحان بھی بڑا ہے. جہاں ایک طبقہ پیچھے ہو رہا ہے وہاں دوسرا وہ طبقہ جو شاید ٹیریٹوریل نہیں ہے, جو شاید سیاست میں اپنے دانش مندی, علم یا ویژن کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا, وہ اب شدت پسندی کی وجہ سے یا جوش خطابت کی وجہ سے یا دوسرے کو بالکل انڈرمائن کر کے وہ والا طبقہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے, جو کہ بڑی پریشانی کی بات ہے. جس کی مثال سوشل میڈیا ہے. آپ کوئی اچھی سے اچھی کوٹ یا ٹویٹ بھی کریں تو آپ دیکھیں نیچے جو آپ کے پاس جو ریپلائی اور کمنٹس آتے ہیں ان میں میجورٹی وہ شدت پسند نانا ذہنیت رکھتی ہے جو کسی بھی طبقے کو شاید قبول نہیں کرتی. جی واقعی میں اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے, سماج کی ذمہ داری, ریاست کی ذمہ داری, قیادت کی ذمہ داری. آپ کے شرکت کا خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ. آپ سے پھر رابطہ کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر, تھینک یو. ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد.
ناظرین خوش آمدید دوبارہ. ایک دلچسپ مجھے فرق نظر آتا ہے کہ جہاں ہمارے نمائندے براہ راست ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں, وہ ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں, ڈائریکٹ رشتہ ہے ووٹر کے ساتھ, وہیں پر ایسے ایوانوں میں کشیدگی زیادہ پائی جاتی ہے. جبکہ سینٹ جیسا ادارہ وہ بھی منتخب ادارہ ہے لیکن وہ انڈائریکٹ ہے, یعنی کہ جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان کے اراکین ووٹ ڈال کر سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں. سینٹ میں بنسبت باقی کے سارے ایوانوں کے بہت کم اس حد تک پہنچی ہوئی کشیدگی اور بد اخلاقی پائی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہما بقائی, میں آپ سے دریافت کروں گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ the mode of election has something to do with it? I'm not recommending indirect election, but I'm just saying there is a contrast. جی موڈ آف الیکشنز تو جے آپ بتائیں گے کیونکہ you've been a senator. میرا تو خیال یہ ہے کہ it's not mode of elections, it's the nature of the house, کیونکہ وہ اپر ہاؤس ہے, اس کا کمپلیکشن مختلف ہوتا ہے, وہاں اس طرح کے ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, اور اس طرح وجہ سے وہاں کا پولیٹیکل کلچر بھی مختلف ہے. لیکن آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جس کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں وہ تو سینٹ میں بھی ہوئی. تو یہ تو مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اور وہ بھی پھر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہماری سیاسی کلچر کا حصہ ہے. آپ نے سینیٹر رہے, آپ نے وہاں پر کام کیا, آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ سینیٹر تھے اور جو اب سینیٹرز ہیں وہاں پہ بھی یہ ڈیٹیوریشن ہے جس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اور اوور آل سیاسی کلچر پاکستان کا ٹاکسک ہو گیا؟ جی شکریہ ڈاکٹر بقائی. دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ 1985 میں جب میں منتخب ہوا سینٹ میں تو وہ بھی ایک سیاسی انجینئرنگ کا نتیجہ تھا, اور وہ اس طرح کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء نے کہا کہ سیاسی جماعتیں براہ راست حصہ نہیں لے سکتی. تو اس وقت کی جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی یا ایم آر ڈی کے دیگر اور جو اراکین پارٹیز تھی, انہوں نے بائیکاٹ کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں جا کر وہ پچھتائے, کیونکہ کچھ سیاسی جماعتوں نے پھر بھی حصہ لیا. جماعت اسلامی, مسلم لیگ کے کچھ شاخیں, کچھ گروپس نے حصہ لیا, جے یو آئی کا بھی کچھ حصے نے حصہ لیا. تو وہ ایک عجیب مکس تھا نان پارٹی اینڈ پارٹی بیسڈ الیکشنز کا. لیکن اس کے نتیجے میں یہ کوئی فرق نہیں تھا کشیدگی کا, کیونکہ جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ قومی اسمبلی تھی بے شک نان پارٹی بیسس پر بنی, لیکن بہت جلد پرائم منسٹر جنیجو صاحب کو محسوس ہوا کہ وہ ایک آفیشیل پارلیمنٹری گروپ تشکیل دیں, جو مسلم لیگ کی ایک بنیاد رکھی گئی دوبارہ ان اے نان پارٹی بیسڈ سسٹم, جو کہ میں آزاد گروپ میں شامل ہو گیا, جو حزب اختلاف تھا. بہت چھوٹا سا گروپ تھا ہمارا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, لیکن ہم نے مخالفت اس بات کی کہ ہم تو الیکٹ ہوئے ہیں نان پارٹی بیسس پر, اور اب آپ بنانے جا رہے ہیں ایک آفیشیل پارلیمنٹری گروپ, آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, یہ مت کریں, کیونکہ پھر آپ ساری سیاسی جماعتوں کو موقع دیں الیکشنز میں حصہ لینے کا. اینی وے, کشیدگی کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیز, باوجود اس کے کہ سماج میں بڑی ٹینشنز تھی, کانفلکٹس تھے, اخلاقیات کے اعتبار سے اور مناسب رویے کے اعتبار سے بہت بہتر تھی. 1988 کے بعد ایک اور ہی چیپٹر شروع ہوا جب پارٹی بیسس پر الیکشن ہوا, اور پہلی بار مسلمان دنیا میں ایک خاتون کو منتخب کیا گیا وزیر اعظم, محترمہ بینظیر بھٹو, اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ ان کی پہلی کابینہ میں میں شرکت کی ایز اے وزیر مملکت. لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا اس وقت کہ جب کشیدگی پائی جاتی تھی قومی اسمبلی میں خاص طور پر, تو کھلے عام نہیں لیکن انڈر دا سرفس ایک مسیوگنسٹک یعنی کہ میل شوونسٹ ایلیمنٹ تھا کہ یہ خاتون آ گئی ہے, وزیر اعظم بن گئی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے
سبق پڑھا رہی ہے جمہوریت کے بارے میں. وہ کھلے عام تو خاتون کو نہیں کنڈیم کر سکتے تھے, لیکن بہت زیادہ بد اخلاقی بھی اس کا اظہار کیا جاتا تھا. تو اٹ واز اے مکسڈ ریکارڈ, بٹ آئی ڈو ناٹ ریگریٹ دیٹ پیریڈ ایٹ آل. بہت ایک دلچسپ, مفید اور بڑے مثبت کام کیے گئے ان 6 سال میں. لیکن جے یہ بھی تو بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو ان انڈر کرنٹس کو فیس کرنا پڑتا تھا, لیکن اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ خواتین کی تعداد اسمبلیوں میں بڑھ گئی. وی ڈنٹ ہیو اے فیمیل پرائم منسٹر آفٹر دیٹ, لیکن جو نمبر آف فیمیلز ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں بڑھ گئیں. کوٹا مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا, تو اس کی وجہ سے تو سویلٹی بڑھنی چاہیے تھی. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ اگر if there are women around you become more civilized, لیکن ہمارے یہاں تو سویلٹی کم ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں خواتین کو بھی نہیں بخشتے, ان کو بھی ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو نامناسب ہیں. اور نہیں لگتا کہ کسی مسلمان مہذب معاشرے میں یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے. تو بجائے کہ خواتین کے ہونے سے کم ہوتا, یہ تو بڑھوتی ہو گئی. ایک طرف بڑی مثبت بات رہی ہے ویسے ڈاکٹر ہما بقائی, کہ خواتین قانون ساز کرنے والے اراکین کی اضافے کی وجہ سے بہت بہتر طور پر خواتین کے حقوق اور ان کا سٹیٹس کے بارے میں موجودگی, ساتھ بیٹھنا, اس سے بہت بڑا نفسیاتی تبدیلی آئی ہے پارلیمنٹ کے ماحول میں, قومی اسمبلی, سینٹ اور ادھر صوبائی اسمبلیز میں بھی. لیکن کیونکہ ابھی بھی وہ خواتین زیادہ تر بہت بھاری اکثریت ان کی مخصوص نشستوں پر نامزد کی جاتی ہیں, منتخب نہیں کی جاتی, تو وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ان کے پارٹی کی کیا لائن ہے کسی کے بارے میں, تو وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں اسی کشیدگی میں انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت پابند ہو جاتی ہیں, جبکہ جینڈر کی بیسس پہ خواتین ہونے کے ناطے انہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تضاد اور کانفلکٹ جاری رہتا ہے. بٹ ڈاکٹر ہما بقائی, آپ اسلام آباد میں ہیں, ہم کراچی میں ہیں, لیکن مکالمہ ماشاءاللہ 12ویں نشست ہم نے مکمل کی. تو آپ کی جانب سے بھی اور میری جانب سے میں ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے شرکت کی. انشاءاللہ نیکسٹ مکالمے میں آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا. خدا حافظ.